بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، مائرہ ذوالفقار کیس کو میں شروع سے اپڈیٹ کر رہی ہوں، اور جیسے جیسے اس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں میں آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہوں۔ جیسے ہی ظاہر جدون پکڑا گیا، میں نے اس بارے میں بھی آپ کو بتایا، کیس میں جتنے بھی ٹوسٹ آئے وہ سب بھی میں آپ کو بتاتی رہی۔ اب میری نظروں سے مائرہ کے والد کا ایک انٹرویو گزرا ہے، اور اس انٹرویو کی روشنی میں کچھ چیزیں اور کلیئر ہوتی دکھائی دیتی ہیں، اور کچھ چیزوں کی وضاحت بھی ہو گئی ہے جس کے بارے میں کنفیوژن پائی جاتی تھی۔ سب سے پہلے تو میں تعزیت کروں گی ان کے والد سے۔ ہمیں بہت افسوس ہے، اور میں خود ماں ہوں، بیٹیاں ہیں میری، اور مجھے اندازہ ہے کہ کتنا پیار و محبت ہوتا ہے۔ وہ درد جو ہے میں نے مائرہ کے والد کے چہرے پر دیکھا تھا، اور ان سے معذرت چاہوں گی کہ کبھی کبھی رپورٹنگ میں کچھ ہمارا انداز بہت ایسا سنجیدہ ہوتا ہے کہ جو شاید جن کے دلوں پر یہ غم گزرا ہوتا ہے، یہ جو اس دکھ اور کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم بہت آئس کولڈ لگتے ہوں گے، لگتا ہوگا کہ ہم بڑے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے کوئی جذبات اور احساسات نہیں ہیں۔ تو بہت ہی معذرت آپ سے، کیونکہ وہ آپ کی بیٹی ہے اور ہم بھی صاحب اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے کے راستے بہت آسان کرے، اور جو مجرمان ہیں ان کو ضرور کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ اور حکومت کو جو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے مجھے کوئی سپورٹ نہیں ملی، البتہ جو لوگ جو آفیشلز دیکھ رہے ہیں وہ اپنا کام اچھے سے کریں، چلو یہ اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے ہمارے اداروں کے بارے میں اگر اس طرح سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اور جو خاص طور پہ کمپلیننٹس ہوتے ہیں ان کو یہ بہت ایشو ہوتا ہے کہ ہمارے معاملے کو ٹھیک سے ہینڈل نہیں کیا جا رہا۔ تو آپ سے ایک بار پھر میں معذرت چاہوں گی آپ کا۔ جب میں نے انٹرویو سنا مجھے بہت دکھ اور تکلیف ہوئی، اور میں نے بھی سوچا کہ کہیں جانے انجانے میں کوئی ایسے الفاظ میرے منہ سے تو نہیں نکلے ہوں گے کہ جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو، تو مجھے اس کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ رپورٹنگ کر رہی ہوں، اور رپورٹنگ میں میری کوشش ہے کہ سنسنی نہ ہو۔ ہمارے کبھی کبھی تھم نیلز ایسے ہوتے ہیں جو شاید ہمارے جو ایڈیٹرز اگر بناتے ہیں تو اس میں یہ رکھا جاتا ہے کہ آڈینس کو گریب کرے، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے تھم نیلز میں کوئی غلط بیانی نہ ہو، جو بات کانٹینٹ اندر موجود ہے وہی ہو۔ اب میں قصے کی طرف آتی ہوں، واقعے کی طرف آتی ہوں، کیونکہ کچھ چیزیں انہوں نے بتائیں جس سے کچھ چیزوں کی اور وضاحت ہوئی۔ سب سے پہلے تو مائرہ کے حوالے سے جو شروع سے کہا جا رہا تھا کہ اس کے والدین کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے، جبکہ میں نے آپ کو رپورٹ کرتے ہوئے یہ ضرور بتایا تھا کہ وہ اپنے والدین سے رابطے میں تھی، رمضان کی جو روٹین ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ اب اس کے والد نے باقاعدہ انٹرویو میں آ کے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ پاکستان آتی جاتی تھی، اس کو اپنی نانی سے بہت پیار تھا، نانی کو ملنے کے لیے آتی تھی، اس دفعہ ایک شادی اٹینڈ کرنے کے لیے بھی آئی تھی، اور کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے، یعنی کہ یہ واقعہ ہونے سے ایک دن پہلے اس کی اپنی والدہ سے بات بھی ہوئی، تب وہ پریشان بھی تھی، اور کہتی تھی میرا یہاں پہ دل نہیں لگ رہا، میں واپس آ جاؤں گی۔ تو اس کی ماں نے اس کو کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم فوراً واپس آ جاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں، میں اپنے کچھ کام نپٹانے ہیں، پھر میں واپس آ جاؤں گی۔ تو یہ بات یہاں سے ایک دفعہ پھر سے کنفرم ہوتی ہے کہ مائرہ کے والدین کو بالکل معلوم تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ نمبر 2 بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا، اس بات کی بھی کنفرمیشن ہوتی ہے کہ مائرہ بہت پریشان تھی، اس نے اپنی والدہ کو بھی یہی کہا کہ میں نانی کی طرف چلی جاؤں گی۔ اور اس دن جو رپورٹنگ میں نے کی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو دوست تھی اقرا کو بھی اس نے بتایا تھا، اور وہ جو دوسری لڑکی جس کے ساتھ یہ رات کو باہر تھی جہاں اس نے سحری بھی کی تھی، اس کو بھی اس نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی نانی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ تو اس نے اس کو آ کر اس کے گھر یہ بھی کہا تھا کہ تم مت جانا، تم یہیں پر رہنا۔ تو یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ مائرہ پریشان تھی، وہ اپنی نانی کے گھر جانا چاہتی تھی، اس کی دوستوں سے بھی یہ بات کنفرم ہوتی ہے۔ اب دوسری بات جو اس کے والد نے کی، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میری بیٹی جو ہے وہ ان لڑکوں سے، ان تمام لوگوں سے ملی تھی یونیورسٹی میں، جہاں یونیورسٹی میں بہت سے لوگوں سے جان پہچان ہوتی ہے، مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں، وہیں پر اس کی ان سے ملاقات ہوئی تھی اور وہاں سے اس کی جان پہچان تھی۔ اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ میری بیٹی جو ہے روزے کی حالت میں وہ شہید ہوئی ہے، اور میری بیٹی جو ہے وہ بالکل اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا بعض سارے لوگ ہوں گے تو میں ان کو دیکھ لوں گا۔ انہوں نے یہ بھی بات کی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مائرہ جو ہے وہ ایک ایسی طاقتور بچی تھی کہ کوئی اس کے کمرے میں اس کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے مزاحمت کی، اس کے بازو پہ ناخن کے نشان بھی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مائرہ کے ناخن کے اندر سے ڈی این اے لیا گیا تھا، اس شخص کے ڈی این اے سے پھر میچ ہوا تھا جو شخص اس وقت وہاں پر موجود تھا۔ لیکن اب ایک اور بات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے بتائی ہے مائرہ کے والد نے۔ انہوں نے کہا کہ ملزم لڑکے 4 تھے جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھے جاتے ہیں، 4 بندے تھے جو داخل ہوتے ہیں گھر میں، پسٹل ان کے پاس ہوتی ہے، ہاتھا پائی ہوتی ہے مائرہ کے ساتھ، جس کے بعد مائرہ کو جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے مطابق بھی اس کا گلا دبایا گیا، اور گلا دبانے کے بعد کیونکہ مائرہ نے بڑے جاندار طریقے سے انہیں فائٹ کیا، سٹرگل کیا،
تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کا گلا دبایا بلکہ گلا دبانے کے بعد اس کو گولی بھی ماری۔ تو یہ 4 بندے جو ہیں ان کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ان کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ جو اقرا اس کی دوست ہے، اس کے بارے میں ظاہر جدون نے بھی یہ کہا تھا کہ اقرا کو اس بارے میں پتہ تھا کہ میں نے مائرہ کو مار دیا ہے۔ اقرا سے تفتیش بھی ہوئی اور یہ سوالات اٹھتے رہے کہ اقرا جو ہے تھرو آؤٹ وہاں گھر کے اندر موجود تھی جب یہ واقعہ ہوا، گولی کی آواز بھی ہوتی ہے، کوئی اسٹرگل کی ہوگی تو کوئی شور بھی ہوا ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے اقرا کے اوپر بہت زیادہ شک جا رہا تھا۔ اقرا ان کی دوست بھی تھی، اس ظاہر جدون کی بھی دوست تھی۔ ظاہر جدون کا بھی یہ بیان ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ میں اس کا قتل کر چکا ہوں، اس کے باوجود اقرا نامی لڑکی اب اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے، جو کہ اس کیس میں ایک اور اہم کلپریٹ ہے۔ تو ابھی تک کا مطلب آپ اسے کہہ سکتے ہیں مبینہ طور پر تو اس کو رہا کیا جانا جو ہے اس کے اوپر بھی کوشچن مارک ہے۔ اور اس کے والد کا یہ کہنا ہے کہ میں نے مائرہ کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے جہاں پہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، دین کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، لیکن ایک اور بڑی خاص بات جو میں اپنے آڈینس کو اس سے بتانا چاہتی ہوں، انہوں نے کہا کہ اس طرح کے تمام لوگ جن کو اس طرح کے پرابلمس ہیں اور بااثر لوگ ہیں وہ ان کو فائٹ نہیں کر پا رہے اور انہیں مشکلات کا سامنا ہے، تو ان کے لیے باقاعدہ لیگل اسسٹنس جو ہے وہ بھی دی جائے گی۔ میری اس فاؤنڈیشن میں باقاعدہ وکلاء کے ذریعے دی جائے گی، میں خود دیکھوں گا کہ اس طرح کے لوگ جو ہے انہیں قرار واقعی سزا ملے۔ تو یہ بہت ہی اچھا کام ہے جس کے والد جو ہیں مائرہ کے نام پر اس کے ایصال ثواب کے لیے یہ فاؤنڈیشن جو ہے انہوں نے بنائی ہے اور اس میں کام ہو رہا ہے، اور اللہ کرے کہ وہ اس کام کو آگے بڑھائیں۔ لیکن جو انٹرویو مائرہ کے والد کا تھا اس میں کچھ چیزیں جو ہیں انہوں نے تصویر تھوڑی سی اور کلیئر کی ہے، اور وہ تمام جو باتیں مختلف یوٹیوب چینل کے اوپر لوگ اپنی اپنی سٹوری سنا رہے ہیں تو وہ مائرہ کے والد کو بھی سنیں۔ اور ان کی یہ بات میرے دل کو بڑی لگی، انہوں نے جب یہ کہا کہ جب حقیقت سامنے آئے گی تو بہت سے لوگ بڑے شرمندہ ہوں گے اور میں پھر ایک ایک سے سوال کروں گا۔ تو وہ تو سوال تو کریں گے، سوال ایک ہمیں اللہ کے سوال کا جواب بھی دینا ہے۔ اللہ جب ہم اللہ کے سامنے جب ہم نے پیش ہونا ہے اور ہم نے جب وہاں پر جواب دینا ہے تو کوشش کریں کہ آپ لوگ جو بھی میرے یوٹیوبرز بہن بھائی ہیں، جب آپ لوگ کوئی خبر دیں تو کوشش کریں وہ حقائق کے قریب ترین ہو، لوگوں کے جذبات احساسات کا خیال کریں۔ مائرہ کے والد کے بیان کے اندر کچھ چیزیں الارمنگ ہیں، ان کو اب ایڈریس ہونا چاہیے، آفیشلز جو ہے وہ اپنا کام اچھے سے کریں، لیکن کچھ انہیں حکومت سے گلہ بھی ہے، شکوہ بھی ہے، لیکن دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں اس کیس کا کیا ہوتا ہے۔ لاہور کالج گرل کیس کو بھی میں رپورٹ کر رہی ہوں اور اس میں بھی نئی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ وہ بھی خبر دیتے ہوئے کئی دفعہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ایک لڑکی جو دنیا سے چلی گئی اور اس کے والدین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے خلاف جھوٹ پلانٹ کیا گیا ہے، اس چیز کو کوئی نہیں بیان کرتا اور سب یہی بیان کر رہے ہیں مجھ سمیت کہ کیا ہوا، پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا ہے، آپ کی جو باقی رپورٹس آئی ہیں، جو ڈی این اے رپورٹ ہے وہ کیا کہتی ہے۔ لیکن ہم سب کو چاہیے، ایک بار پھر سے درخواست کروں گی کہ جو بھی اس طرح کا کیس رپورٹ کرے اس میں جو فیملیز ہیں، جو خاص طور پہ جو سفر کر رہی ہیں، ان کے احساسات کا بہت خیال کرے اور مرچ مسالہ جو ہے اس سے پرہیز کرے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔